عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: يا رسول الله انكح أخت ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بالشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. الحيبة الحالة بكسر الحاء. اس حدیث کا موضوع جو ہے وہ کچھ ایسی عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں، ہر عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، کچھ ایسی عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، حلال نہیں، انہیں شرعاً محرمات کہا جاتا ہے۔ ان شرعی طور پر محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح حلال نہیں ہے۔ ان میں کچھ محرمات ایسی ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ خواتین عورتیں ایسی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے ماں ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے یا پھر خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور یہ رشتے اگر رضاعت کے تعلق سے ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ جیسے ایک شخص نے بچپن میں کسی عورت کا دودھ پیا، وہ اس کی رضاعی ماں ہے، اب رضاعی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کی کوئی بہن ہے، اس کی رضاعی خالہ ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کی بیٹی ہے، اس کی رضاعی بہن ہو گئی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ رضاعت کے وہ رشتے سب کے سب حرام ہیں جو نسب کے حرام ہیں۔ جیسے نسبی والدہ سے نکاح حرام ہے، اس طرح رضاعی والدہ جس کا آپ نے دودھ پیا ہے اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ نسبی بیٹی سے نکاح حرام ہے، اس طرح رضاعی بیٹی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح جو ہے مستقل ہمیشہ کے لیے حرام۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے مساہرت کے تعلق کی بنا پہ۔ آپ نے کہیں شادی کی، اب اس گھرانے میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ جیسے امہات الزوجات، جس بیوی سے آپ کا نکاح ہوا اس بیوی کی ماں، آپ کی ساس، اب آپ پر حرام ہوگی۔ یعنی بیوی سے نکاح سے قبل وہ حرام نہیں تھی، لیکن اس رشتے کی بنا پر وہ حرام ہوگی۔ اس طرح بنات الزوجہ، آپ کی بیوی کے اگر پہلے کسی شوہر سے بیٹی ہے، وہ آپ کی ربیبہ ہے، تو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ حرمت جو ہے مساہرت کی بنا پر، ایک سبب کی بنا پر۔ اور کچھ عورتیں وہ حرام ہیں جن کی حرمت مستقل نہیں ہے بلکہ ایک وقت تک محدود ہے۔ جیسے بیوی کی بہن ہے سالی، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ بیوی آپ کی زوجیت میں، اگر وہ فوت ہو جائے تو آپ کی سالی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی، یا اگر وہ اس کو آپ طلاق دے دیں تو اس کی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو ان سے نکاح حرام تو ہے لیکن ایک وقت محدود کے لیے۔ اگر وہ وقت ختم ہو جائے اور وہ عارضہ ختم ہو جائے تو پھر وہ حلال ہو سکتی ہے۔ حدیث میں جو ہے وہ کچھ محرمات کا ذکر ہے، اور اس حدیث کی راوی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما ہے۔ ام حبیبہ کا نام رملہ تھا، اور ان کے والد ابو سفیان جن کا اصل نام صخر تھا۔ ام حبیبہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ ان کا شوہر عبید اللہ بن جحش ان کا شوہر تھا، اور مکہ سے حبشہ اس کے ساتھ ہجرت کر کے گئی، لیکن ان کا شوہر جو ہے عبید اللہ حبشہ جا کر نصرانی ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔
چنانچہ ان کا نکاح ختم ہو گیا، کوئی مسلمان تھی اب وہ عیسائی ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کا نکاح ام حبیبہ سے کیا، اور والی حبشہ کا جو حکمران تھا اس نے اپنے نفقے سے ام حبیبہ کو تیار کیا اور انہیں ایک خطیر رقم دی، ایک مال دیا، اور پھر بڑے اکرام کے ساتھ ان کو تیار کر کے مدینہ منورہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ قالت یا رسول اللہ، ام حبیبہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکح اختی ابنت ابی سفیان، میری ایک بہن جو ابو سفیان کی بیٹی ہے اس سے آپ نکاح کر لیجیے، یہ میری بہن سے۔ ان کو علم نہیں تھا کہ یعنی دو بہنیں ایک نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو بہنوں سے نکاح جائز نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بہن سے آپ نکاح کر لیجیے۔ فقال اما تحبین ذلک، ام حبیبہ تمہیں یہ بات پسند ہے؟ یہ عورت تو کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر کسی عورت سے نکاح کرے، تم نے یہ پیشکش کیسے کر دی؟ فقلت نعم، میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میری یہ خواہش۔ اور جہاں تک یہ بات کہ عورت یہ کیسے چاہ سکتی ہے کہ اس کے شوہر کے نکاح میں کوئی اور خاتون آ جائے، کوئی اور سوکن آ جائے، تو میں حبیبہ نے کہا کہ لست لک بمخلیہ، کہ میں آپ کی اکیلی بیوی تو نہیں ہوں، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت بیوی ہیں، اگر میں اکیلی ہوتی تو کبھی پیشکش نہ کرتی کہ آپ کسی سے نکاح کریں، تو جب آپ کی اور بیویاں ہیں تو حب من شارکنی فی خیر اختی، تو میری یہ خواہش ہے کہ اس خیر میں میری بہن بھی شریک ہو جائے، وہ ام المومنین بن جائے، اس کو یہ شرف حاصل ہو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لا یحل لی، تو میرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے وہ حلال نہیں ہے، کیونکہ تمہاری بہن ہے اور دو بہنیں ایک عقد میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ام حبیبہ نے کہا انا نحدث انک ترید ان تنکح بنت ابی سلمہ، کہ ہمیں یہ بات کسی نے بتائی ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنت ام سلمہ، ام سلمہ کی بیٹی، ان ابو سلمہ ام سلمہ کے شوہر تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو پھر وہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین بن گئی، اور ابو سلمہ سے ان کی ایک بیٹی تھی، ابو سلمہ سے، وہ ان کے ساتھ تھی، ان کے گود میں تھی، اسے ربیبہ بولتے ہیں۔ ربیبہ وہ بچی، وہ لڑکی جو اس خاتون کے ساتھ آئے جس خاتون سے آپ نے نکاح کیا، اور وہ خاتون پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی اور وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہوگی، تو وہ ربیبہ ہوتی۔ فرمایا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو کہ ام سلمہ کی بیٹی سے میں نکاح کر لوں؟ فرمایا کہ انہا لو لم تکن ربیبتی فی حجری، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی، میری گود میں پلنے والی، کیونکہ میری بیوی کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، میری ربیبہ ہے وہ، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی اور میری گود میں نہ پلتی، ما حلت لی، پھر بھی میرے لیے حلال نہیں تھی۔ یعنی اس کا حرام ہونا اس کے دو اسباب ہیں، ایک تو میری ربیبہ ہے وہ، یعنی میری بیوی کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، جو کہ حلال نہیں، ما حلت لی، حلال نہیں ہے میرے لیے۔ معنی یہ کہ ایک خاتون جس سے آپ کا نکاح ہوا اگر پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے تو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، شرط یہ ہے کہ اس خاتون سے آپ خلوت صحیحہ کر چکے ہوں، جمع کر چکے ہوں، اور اگر جمع نہیں کیا اور اس کو پہلے طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے۔ تو فرمایا کہ وہ تو میری ربیبہ ہے، اس سے میں نکاح کیسے کروں، میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ انہا ابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میری رضاعت میں میری بھتیجی ہے، وہ میرے بھائی کی بیٹی، میرا اس سے رضاعی رشتہ ثابت ہے اور میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ ارضعتنی وابا سلمہ سویبہ، مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا تھا، ایک لونڈی نے، تو ابو سلمہ کی یہ بیٹی ہے، تو ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہو گیا، دودھ پیتا بھائی ہوا میرا، تو اس کی یہ بیٹی ہے تو میری بھتیجی ہوئی رضائی، تو میرے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی؟ یعنی دو وجوہ ہیں،
ایک تو ربیبہ میری گود میں پلنے والی، اور دوسرا میری رضائی بھتیجی، وہ میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی؟ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اپنی بیٹیاں یا اپنی بہنیں مجھ پر پیش نہ کرنا۔ اگر بہنوں کو پیش کرو گے تو یہ جمع بین الاختین، اور دو بہنیں ایک عقد میں جمع نہیں ہو سکتی، اور نہ بیٹیاں، وہ ربیبہ ہوگی، اور ربیبہ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو اس حدیث سے چند رشتوں کا علم ہوا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک یہ کہ ایک عقد میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، اور دوسرا یہ کہ رضائی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تیسرا یہ کہ ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ربیبہ وہ لڑکی جو آپ کی بیوی کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے۔ یہ سویبہ کون ہے، اس کا تعارف آگے آ رہا ہے۔ قال عروہ، حدیث کے راوی عروہ کہتے ہیں کہ سویبہ جو ہے مولات لابی لہب، ابو لہب کی لونڈی تھی۔ کان ابو لہب اعتقها، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، آپ کی رضائی ماں بن گئی۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا تو اریہ بعض اہلہ، تو خواب میں ان کے خاندان کے کسی فرد نے ابو لہب کو دیکھا، بشر رحیبہ، بڑی بری حالت میں ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ قال، تو اس نے پوچھا یعنی خواب دیکھنے والے نے، ماذا لقیتا، آپ کو کیا ملا، کیا آپ کا حال ہے؟ قال ابو لہب نے کہا، لم الق بعدک خیرا، مرنے کے بعد مجھے کبھی خیر نصیب نہیں ہوئی، شر ہی شر ہے اور برا ہی برا ہے، عذاب ہی عذاب، غیر انی سقیت من هذه بعتاقۃ ثویبہ، لیکن مجھے اس انگلی سے پانی پلایا گیا ہے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے، اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ یہ اپنے انگوٹھے کی طرف اشارہ کیا، اور بعض کتب تاریخ میں مذکور ہے کہ جب ابو لہب کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ہوئی تو خوش ہو کر اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور اپنی خبر لانے والی لونڈی اسی سویبہ کو آزاد کر دی۔ تو چونکہ اس انگلی سے اشارہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں، تو یہ ان کو ایک انعام دیا گیا کہ اس انگلی سے ان کو ٹھنڈک پہنچائی گئی اور پانی پلایا گیا۔ یہ قصہ کتب تاریخ میں مذکور ہے، مگر اس کی سند صحیح نہیں۔ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا، مگر اس میں 3 علتیں ہیں۔ ایک یہ کہ عروہ کس سے بیان کر رہے ہیں وہ مجہول ہے، دوسرا کہ خواب دیکھنے والا کون ہے اس کا بیان نہیں، کون ہے اس کا ذکر نہیں، اور تیسرا یہ کہ معاملہ خواب کا، کچھ صریح قرآن و حدیث کی خبر نہیں ہے، خواب کی بات ہے، خواب حجت نہیں، صرف نبی کی خواب حجت ہوتی، کسی نے کو خواب دیکھا ہو وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ پھر امام بخاری کیوں لائے؟ بعض اوقات ایک محدث ایک حدیث یا ایک خبر لاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ باطل ہے، کیونکہ اس حدیث میں اوپر سویبہ کا ذکر ہے، تو امام بخاری نے سویبہ کے ذکر کے ساتھ یہ واقعہ اس کی آزادی کا ذکر کر دیا جس کی سند ثابت نہیں۔ تو یہ تعارف کرانے کے لیے کہ یہ قصہ جو ہے سندن ثابت نہیں ہے بلکہ باطل۔ تو بعض اوقات ایک محدث ایک ضعیف حدیث کو لاتا ہے، حالانکہ اس کا منہج صحیح حدیث روایت کرنے کا ہے، صرف اس کے تعارف کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعض ضعیف حدیثیں لائے ہیں اور ساتھ کہا ہے لم یصح کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو اس طرح اس کا بھی ایک تعارف کرانے کے لیے کہ یہ قصہ ثابت نہیں۔ جی